الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کچھ تعارف اور ان کی کچھ اوصاف حمیدہ گزشتہ جمعہ میں بیان کیے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کا تعارف اور ان کی ان پاکیزہ صفات کو ذکر فرماتے ہیں، جس میں در حقیقت ہمیں یہ پیغام ہے کہ جب بھی ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں تو ان کا یہ تعارف اور ان کی یہ پاکیزہ صفات ہمارے سامنے آتی رہیں اور ہم ان کو اختیار کریں اور اپنی زندگی میں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بعض صفات جن کا آج ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ باادب تھے اور اپنے رب کا ادب کرتے تھے، اور ادب یہ ایسی
خیر کی صفات ہیں جو بہت زیادہ ہیں. ہم صرف ادب کا ایک پہلو سمجھتے ہیں جن کا تعلق ہمارے آپس کے معاملات کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ ہے. یہ بھی آداب ہے، لیکن ادب ایک جامع کلمہ ہے اور ادب کا دائرہ بہت زیادہ ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ادب ہے وہ اللہ رب العزت کا ادب ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک مؤدب با ادب بن ہی نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت کا ادب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس کے دل میں نہ ہو. اس کے بغیر ادب کا تصور ہی نہیں. تو ادب کی اہمیت ہے کہ ہمارے علماء نے جو قدیم ہیں، جدید ہیں، انہوں نے ادب کے موضوع میں کتابیں لکھی ہیں. جیسے الآداب الشرعیہ کے نام سے کتاب ہے ابن مفلح رحمہ اللہ کی، 2 جلدوں میں کتاب ہے. تو ادب کا دائرہ بہت وسیع اور انسان ہر ادب کو اختیار کرے. اور سر فہرست جو سب سے بڑا ادب ہے وہ اللہ رب العزت کا ادب ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی مجھے صراط مستقیم پر گامزن کرے گا. اور آگے کہا والذی یطعمنی ویسقین، وہی ہے میرا رب جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی. دیکھیں یہ نعمتیں اور یہ ادب ہے کہ نعمتوں کی اضافت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری نعمتوں کو کی جو کہ ساری تعمیری ہیں، مثبت ہیں، ان کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی، کسی اور کی طرف نہیں کی کہ میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں. حالانکہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن ادب دیکھیں کہ کہا جس نے مجھے پیدا کیا ہدایت بھی مجھے وہی دے گا. ہدایت یہ خود انسان طے کرے، خود تلاش کرے، ڈھونڈے، یہ نہیں. جس نے پیدا کیا ہے ہدایت بھی وہی دے گا. اور کہا وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اور اس کے بعد کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ادب دیکھیں یہاں. کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. ادب ملاحظہ کیجیے، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں، لیکن یہ ادب ہے اللہ کا کہ بیماری جو بظاہر تعمیری چیز نہیں ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور شفا تعمیری چیز ہے، مثبت چیز ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی کہ میں شفا یاب ہو جاتا ہوں کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ وہی مجھے شفا دیتا ہے. اندازہ کیجیے آگے بھی صفات ہے. یہ ادب ہے کہ انسان جو نقصان ہے اور جو تکلیف ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کی نسبت اپنی طرف کرے، اس کو اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنے گناہوں کا نتیجہ قرار دے. لیکن جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ادب یہاں پر ذکر کیا. اب دیکھیں قرآن کریم سورۃ الجن میں یہی اسلوب موجود ہے کہ جنوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اب آسمان کی خبریں آنا بند ہو گئیں اور جو اوپر جاتا تو شہاب ثاقب اس کے اوپر ٹوٹتا. جب یہ تبدیلی دیکھی تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ اس تبدیلی کے ذریعے جو یہ
بتا دے رہی ہے کہ اب حالات بدلنے والے ہیں، حقائق بدلنے والے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ اس کے ذریعے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا. اب یہاں دیکھیں نقصان اور برائی کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اللہ کی طرف ڈائریکٹ نہیں کی گئی، اور لیکن خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ شر اور خیر دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ ادب ہے. اور جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے، انسان اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے. اور کوئی تکلیف پہنچے تو انسان کہے کہ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ تو معاف کرتا ہے. یہ ادب ہے، یہ ادب اپنائیے اور اللہ کے متعلق باادب بن جائے. لیکن آج ہر مصیبت کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن جب کوئی خیر آتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. اس کو اپنی ذہانت، اپنی جو قوت ہے اور اپنے جو وسائل ہیں ان کی طرف نسبت کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو اس کے اہل تھے. یہ حالانکہ وہ اللہ کا فضل ہے. تو یہ ادب، اس کو پلے سے باندھ لیجیے. اللہ کا ادب، اللہ کا ادب یہ سب سے بڑا ادب ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے با ادب بندے تھے، اللہ نے ان کا یہ وصف میں ذکر کیا. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں میں سے، ان صفات میں سے جن کو اللہ نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی نماز کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے. اب دیکھیں دو آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ان کی اس خوبی کا ذکر کیا. ایک جب اللہ کے حکم پر اپنے بچے اسماعیل اور اماں ہاجرہ علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑا، اور جب چھوڑ کے جانے لگے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. کہا اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، پھر بچے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، اللہ کا حکم تھا. اس وجہ سے اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ویرانے میں آ جائے اور کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب حاجر علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. اب دیکھیں سعادت مند بیوی، وفا شعار بیوی جب یہ سنتی ہے تو فرماتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تب ہمیں یقین ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اللہ کے حکم سے انہوں نے ایسا کیا تھا. اور کیوں چھوڑا تھا؟ یہ ان کی دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں ٹھہرایا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں پانی نہیں ہے، بے آب و گیاہ، دانا نہیں ہے. اور کیوں چھوڑا ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرا حرمت والا گھر بیت اللہ یہاں پر ہے. لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ یہ نماز کی اقامت کرنے والے بن جائیں. ان کو کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اپنی بیوی کو، اس بچے کو، تاکہ یہ نماز قائم کریں، اللہ کے اس گھر کو یہ آباد کریں. یہ دیکھیں یہ فکر تھی. اور نماز ان کی زندگی کا بڑا مقصد تھا. اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر مند رہتے تھے. اور وہ مشہور دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. اپنے لیے اللہ کے نبی ہیں اور نماز کا سب سے بڑھ کر وہ اہتمام کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم نمازی ہیں، ٹھیک ہے، پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ سے مانگتے رہیں کہ ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی، قابل غور ہے،
اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ آج ہم اپنے بیوی بچوں کے بارے میں فکر مند ضرور ہیں، لیکن ان کی دنیا کے بارے میں، اور یہ ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مال دولت سرمایہ چھوڑ کے جائیں، پھر اس کے لیے حلال حرام کے پیمانے اٹھ جاتے ہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ سمیٹو، گھر لے کر آؤ، ان کو آسائشیں دو اور اچھی تعلیم دلواؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا۔ اولاد کا حق، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کو نہیں اپناتے، آپ خود نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ ابتدا خود سے ہوتی ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ہے، پہلے اللہ سے اپنے لیے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ جب ماں باپ نمازی ہوں گے، اب ان کو دیکھ کر اولاد بھی نمازی بنے گی۔ ماں باپ خود نماز میں سستی کریں، کوتاہی کریں، نمازوں کی ان کو پرواہ نہ ہو، اور وہ اپنی اولاد سے یہ توقع رکھیں کہ وہ نمازی بنیں گے، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ تو خود آپ کو ایسا بننا پڑے گا، کوشش کرنی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو اپنائیے، اپنی اولاد کی نمازوں کا فکر کیجیے، نمازوں کا فکر کیجیے، اور ان کو نماز کے ساتھ مضبوط ان کا تعلق قائم کیجیے، اور خود بھی نماز کی پابندی کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے کس طرح آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوتے ہیں، اور یہ نمازی بھی بنیں گے، ان کی اولادیں بھی نمازی بنیں گے۔ لیکن ابتدا اسی طرح ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت، ایک اخلاق جس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ وہ نرم مزاج تھے اور نرم دل تھے، اور یہ اخلاق بھی آج اس صفت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہمارے دل میں نرمی نہیں ہے، سختی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے رحمت کو چھین لیتا ہے، پھر سختی ہوتی ہے، کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا، ہر کوئی دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے، اور کسی کی معمولی غلطی اس کو معاف نہیں کریں گے، اور اپنے عیب کتنے زیادہ ہوں گے ان پر نظر نہیں ہوگی، کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ افراد کو بھی دیتا ہے اور قوموں کو بھی دیتا ہے، جب ان کے ساتھ خیر ختم ہو جائے تو نرمی کی صفت اللہ ان سے چھین لیتا ہے، سمجھ جاؤ کہ ہمیں میں کوئی خیر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم کیا تھے؟ حلیم، بردبار تھے، نرم دل تھے، نرم دل تھے، واہ نرم مزاج تھے، منیب اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ اب اس نرمی کی اب دوری اگر اس کو ہم غور کریں تو اس میں دونوں حقوق آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے اور حقوق اللہ بھی آ گئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے تھے، اللہ کے حق بھی ادا کرتے تھے۔ اللہ اس کا تعلق اور حلیم، حلم سے مطلب مخلوق پر نرمی، مخلوق پر نرمی، اور اللہ رب العزت کا یہ اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے جب اس میں نرمی کی صفت رکھی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں ایک واقعہ بڑا معروف ہوا، ہم اس کو بہت نوٹ کیا گیا، حالانکہ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کی، لیکن ہمارا میڈیا جس چیز کو خبر بنائے، ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے انسانوں پر ظلم ہوتے ہیں۔ اب وہ اس پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی، حیرت کس پر ہوئی کہ اونٹنے کی ٹانگ کسی نے کاٹ دی، ٹھیک ہے یہ بھی ظلم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا معاملہ بہت آگے، انسانوں پر رحم، جانوروں پر رحم، مخلوق پر رحم کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں نرمی رکھے گا۔ آپ یہ بات مانیے، تسلیم کیجیے کہ من حیث القوم اس صفت سے ہم ہاتھ دھو چکے ہیں، ہم میں کوئی اب جو ہے رحم کا جذبہ نہیں ہے۔ اب ہمیں جانوروں پر کا یہ معاملہ تو ہمیں نظر آئے گا، بڑا افسوس ہوگا، نوٹس دیا گیا
لیکن کتنے انسان ہیں جن کو ناحق قتل کیا جاتا ہے اور جن کا خون بہایا جاتا ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عام ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کوئی ظلم ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نرمی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین خوبی ہے اللہ کسی کو بھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں میں سے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ نرم دل تھے اور نرم مزاج تھے، منیب اللہ کی طرف مائل تھے، اللہ کی طرف۔ تو دونوں حقوق، اللہ کے حق بھی اور اللہ کے بندوں کے حقوق، اس کے انسان اس کا پابند بنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، اس کو اپنی زندگی میں قائم کیجئے اور نافذ کیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں میں سے ایک آخری خوبی، اس کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ بھی ایک عظیم صفت ہے، وہ ہے مہمان نوازی، مہمان کی خدمت کرنا اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا۔ آج دیکھیے اپنے اس معاشرے پر غور کیجیے، آج ہم کیا ہے؟ آج مہمان کی آمد ہمارے لیے کوئی خوشی کا پیغام نہیں لاتی اور ہمارے چہروں پر شکنیں آ جاتی ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ اب یہ آ گیا، اب اس کو کھلانا پڑے گا، اس کو پلانا پڑے گا۔ گھروں میں مزید مصیبت آ جاتی ہے اور بعض خواتین کی طرف سے بھی کہ ان کو یہاں پر لے کر آئے، کہیں اور نہیں لے جا سکتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کوئی پرانی بات نہیں، اپنے بزرگوں سے پوچھیے، یہ ہماری روایات تھی، یہ ہماری ثقافت تھی کہ مہمان کی آمد سے انسان خوش ہوتے تھے اور کسی دن اگر مہمان نہ آئے تو افسوس کرتے تھے اور معروف تھا کہ مہمان کو ہم نہیں کھلاتے، مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اللہ اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ لیکن آج یہ صفت بھی ختم ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، اور یہ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے جو دو چیزوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے، بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، اور دوسری خوشخبری، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قوم لوط پر عذاب کی خبر لے کر آئے تھے کہ اب ان لوگوں کی سرکشی انتہا کو پہنچ چکی اور اخلاقی گراوٹ جس میں یہ گر چکے، جس پستی کے اندر یہ اتر چکے، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے۔ اور دیکھیے کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کے پڑوس میں پہلے یورپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، ہم جنس پرستی قانونی شکل اختیار کر چکی، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، مرد مرد سے، اور نعوذ باللہ یہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو وہ سزا دی کہ اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بلند جو بستیاں تھیں ان کو نیچے کر دیا، حتیٰ کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جبریل امین نے اپنے پر کے ساتھ اس کو اوپر اٹھایا، حتیٰ کہ اوپر فرشتوں نے ان کے کتوں کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں سنی، اوپر سے اس بستی کو نیچے پھینکا گیا اور اس طرح ان کو ملیا محل کر دیا گیا، اور وما ہی من الظالمین ببعید کہا گیا، ظالموں سے یہ عذاب دور نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ گناہ ان کا تھا، ان پر اللہ کی گرفت آئی اور ہم بچ جائیں گے، لیکن یہ گناہ بھی عام ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، یہ فرشتے آئے اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انسان کی اس شکل میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ان سے ملاقات کی، سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، مہمان کو جب دیکھا، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے مہمان ہیں جن کو وہ جانتے نہیں تھے، آج تو ہم جو جانتے ہیں جن کو، ان کو ہی مہمان کا درجہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ تھے؟ کہا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، اور ان کو سلام کا جواب دیا، گئے اپنے گھر، ایک فرپا بچڑا تھا موٹا تازہ، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، لے کر حاضر ہو گئے، لیکن وہ فرشتے تھے
جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو پھر تھوڑا ڈر محسوس ہوا ان سے، کیونکہ یہ روایت تھی کہ جو شخص کسی گھر کا کھانا نہیں کھاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے شر ہے، ان کے دل میں ان کے بارے میں خرابی ہے، وہ کوئی نقصان دینا چاہتا ہے۔ نمک حرام یہ بہت بری صفت تھی، حتیٰ کہ مجرم بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ جس گھر کا کھانا کھایا ہے وہاں پر ہم کوئی برائی کریں، نہیں، تصور ہی نہیں تھا۔ یہ روایات تھی اس وقت کی، آج یہ چیزیں بھی ختم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو محسن ہیں ان کو جو ہے نقصان دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ عظیم مبلغ اسلام تھے، داعی تھے، لیکن ان کو جن بدبختوں نے قتل کیا، وہ کیسے؟ ان کے پاس آئے، شیخ نے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا، مہمان کا درجہ دیا، ان کو کھانا کھلایا، ان سے بات چیت کی، آخر میں وہی لوگ ان کو قتل کر کے چلے گئے۔ یہ ایسے معاملات ہیں آج کل، لیکن اس وقت دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں پڑ رہے، کھانا نہیں کھا رہے، تو کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگا، لیکن فرشتوں نے پھر کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم ان مقاصد کے ساتھ ہم بھیجے گئے ہیں، لیکن جو بات، جو صفت یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی کرنا، مہمان کی آمد پر خوش ہونا اور ان کی خدمت کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم صفت تھی۔ آج ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کا ہم نے جو ہے احیاء بھی کیا، اس کا ذکر بھی ہوا، جگہ جگہ قربانیاں ہوئیں، اچھی بات ہے، یہ بھی ان کی صفت تھی، لیکن قرآن نے ان کی کتنی اوصاف ذکر کی ہیں، اور مکمل ابراہیمی بن جائیے اور ابراہیم علیہ السلام کی ان خوبیوں کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ ہمارے 2 جمعے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے تعارف اور ان کی اوصاف کے متعلق تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان پاکیزہ سیرتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا عقیدہ بھی ویسا کر دے، اللہ ہمارا عمل بھی ویسا ہی کر دے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔